يا إله الوجود قد سئمت. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز اخلاص، یعنی وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری چیز ہے متابعت، یعنی وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی بھی کام ثواب کی نیت سے کرنے سے پہلے ہم غور کریں کہ آیا ہمارا یہ عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے یا نہیں، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح بخاری میں 1969 اور 1970 نمبر پر ہے۔ یاد رہے 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح درجے میں ہے، اور یہ ترمذی کی 738 نمبر کی روایت ہے۔ مگر یہ کہ ایسا شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھتے چلا آ رہا ہو تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی کچھ دن اور روزے رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 15 رمضان تک روزے نہیں رکھا اور وہ 16 رمضان سے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی جان لیں کہ صرف اور صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا اور اس کی رات میں مخصوص نمازوں کا اہتمام کرنا ثابت نہیں۔ اسی طرح اس رات حلوہ وغیرہ تقسیم کرنا، مسجدوں میں قمقمے لگانا، روحوں کی آمد کا عقیدہ رکھنا اور قبرستان جانا وغیرہ سراسر غلط ہے۔ حافظ ابن دہیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کے سلسلے میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث صفحہ نمبر 127۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ ہم سب اس وقت گھروں میں رہیں، اللہ تعالی ہمیں کرونا وائرس سے جلد نجات دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔